السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 37 आयत नंबर 37 वक़ौम नूह लम्मा أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوم نوح لما وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وقوم نوح لما वो को मोटा करेंगे ना तमाम होठ गोल करते हुए कौम काफ को मोटा भी करना है नरमी के साथ वो साकिन माक़बल फतह है नूह लम्मा इदगाम माल गुन्ना
نوح لما غلط ہوگا، نوح لما، لما غنہ کرے گی، میم مشدد ہے۔ کذب الرسل مضبوطی کے ساتھ، اور را کے اوپر ضمہ ہے، را موٹا کرنا ہے، کذب الرسل، را اغرقناہم، غین را قاف تینوں تفخیم کے ساتھ نوٹے کریں گے، وجعلناہم، وجعلناہم معروف للناس غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، آیتاً رک جائیں تو تا ہا سے بدل جائے گی، ملا کے پڑھیں تو یرملون کا قاعدہ، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، آیتاً وأعتدنا، عین اور حمزے کا فرق، للظالمین ضاد کو موٹا، عذاباً اظہار ہوگا لمبا نہیں ہوگا، نون تنوین کے بعد حمزہ، علیما تنوین پہ نہیں رکیں گے بلکہ الف پر رکیں گے، تنوین کو ختم کر کے وقف کریں گے تو وصل کریں تو پھر یرملون کا قاعدہ لگے گا، علیماً کر کے پڑھیں گے، وعاداً واو کو موٹا، عین کا مخرج، وعاداً غنہ کریں گے، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، وثمود، وثمود ثاء، واصحاب الرس صاد کو موٹا کریں گے، ہا اقصائے حلق، ادنائے حلق، اور را کو موٹا کریں گے، وقرونم قاف را دونوں موٹے، نم نون تنوین کے بعد با ہے، اقلاب کا قاعدہ لگائیں گے، یعنی اس نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، وقرونم ایسے کر کے، بین ذالک، بین ذالک ذال کثیرا، کثیرا، وکلن اخفا ہوگا نون تنوین کے بعد ضاد، ضربنا، ضاد را کو موٹا، با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، ضربنا، ضربنا لہ الامثال، لہ الامثال، وکلن یہاں اخفا ہوگا نون تنوین کے بعد، تا حروف اخفا میں سے، تبرنا، تبر را کو موٹا، ما قبل فتح ہے، را ساکن ما قبل زبر ہے، اس زبر کے اعتبار سے را کو موٹا کریں گے، تدبیرا قلقلہ نہیں کریں گے، تدبیرا ساکن، تت غلط ہوگا، تدبیرا، وَلَقَدْ واو کو موٹا، لقد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، اتاؤ واو ساکن ما قبل فتح ہے نرمی کے ساتھ، حروف لین، علی القریۃ التی قاف را دونوں موٹے، التی حروف مدہ بھی ہے اور مد منفصل ہے، لمبا کریں گے، امطرت طا را کو موٹا، مطا طا عطا ایسے کریں، را بھی موٹا، مطر السوء، افلم یکونوا، کونوا دونوں حروف مدہ ہے، یرونہا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور حرف لین بنتا ہے، واو ساکن ما قبل فتح ہے، بل کانوا نو حروف مدہ، لا یرجون را کو موٹا، را ساکن ما قبل فتح، نشورا نون کے اوپر ضمہ پیش ہے، نشورا، نشورا را کو موٹا کریں گے، وقوم نوح اور قوم نوح کو بھی، لما جب، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، الرسل رسولوں کو، اغرقناہم ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں، للناس لوگوں کے لیے، آیہ عبرت کا نشان، وَأَعْتَدْنَا
اور ہم نے تیار کیا ہے للظالمین ظالموں کے لیے عذاباً عذاب علیما بہت دردناک وعادا اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو وثمود اور ثمود کو واصحاب الرس اور کنویں والوں کو وقرونا اور دیگر قوموں کو بین ذالک ان کے درمیان کثیرہ بہت سی وکلن اور ہر ایک قوم ضربنا ہم نے بیان کی لہ الامثال اس کے لیے مثالیں وکلن اور ہر ایک کو تبرنا ہم نے ملیا میٹ کر دیا تتبیرہ تباہ و برباد کر کے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اتو وہ آئے گزرے ہیں ٹھیک ہے وہ گزرے ہیں وہ آئے ہیں علی القریۃ التی اس بستی پر کہ جس پر امطرت برسائی گئی مطرہ بارش السوء بری افلم یکونوا کیا پھر نہیں ہے وہ یرونہ کہ دیکھتے اس بستی کو بلکہ کانو ہیں وہ لا یرجون نہیں امید رکھتے نشورا دوبارہ جی اٹھنے کی پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وقوم نوح لما کذبوا الرسل اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام آئے تھے اور اللہ نے فرمایا الرسول رسول تو ایک آئے ہیں نبی تو ایک آئے قوم یعنی نوح علیہ السلام انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلایا تو اس کا جواب یہ ہے بعض دفعہ کئی جگہ قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے یہ کیوں اس لیے ہر ایک پیغمبر نبی رسول کی دعوت ایک تھی دعوت کیا تھی لا الہ الا اللہ جتنے بھی 1,24,000 یا 25,000 انبیاء نبی رسول آئے ہیں سب کی بنیادی دعوت کیا تھی لا الہ الا اللہ اور اسے دین کہتے ہیں تو لہذا ایک پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا لا الہ الا اللہ کی کو تو چنانچہ تمام پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانا وعاد وثمود واصحاب الرس نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اللہ نے ان کو غرق کر دیا یہ پہلے نبی اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام وہ آخری رسول ہیں نبی ہیں کہ فرعون اور آل فرعون کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو غرق کر دیا سمجھ آ گئی ہاں فرعون اور آل فرعون لیکن اس آیت میں یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان دونوں قوموں کے درمیان کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے بغیر پانی کے ہلاک کیا یعنی ان کو تو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا ان کو اللہ نے بغیر پانی میں غرق کیا اصحاب الراس راس کے معنی ہوتے ہیں کنویں کے یا ہر وہ کھودی ہوئی چیز جیسے قبر ہے یا کوئی اس لیے بعض مفسر نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جو سورۃ البروج کے جن کے اندر وہ ذکر آتا ہے بہرحال بات یہ ہے کہ عاد اور سمود کے قصہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں آیا ہے تفصیل بھی یہی ہے رہے اصحاب الراس اصحاب الرس
تو قرآن میں ان کے قصے کی تفصیل نہیں آئی، نہ ہی ان کے نبی کا نام آیا ہے۔ ہاں ہاں پیچھے سورۃ 19 اپنا سورۃ شعراء میں بھی آیا۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ دیگر مفسرین کو پڑھیں گے۔ جو اس مسکین فقیر نے مطالعہ کیا ہے، مفسرین نے قصے بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں اصحاب الرس کے۔ سچی بات ہے، ہمارے حافظ صاحب نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے، اور دیگر بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی بات لکھی ہے کہ جتنے قصے بیان ہوئے اصحاب الرس کے حوالے سے وہ سارے کے سارے بے دلیل ہیں۔ ہاں بے دلیل، دلیل نہیں ہے، تخمینہ ہے، اندازے ہیں۔ اس لیے دو مفسروں نے، ایک یہ ہمارے مفسر، ایک اور، انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے ان قصوں کو لکھا ہی نہیں، لکھنے کی خواہ مخواہ کے لیے وقت کو ضائع کرنا اور آراق کو پر کرنا ہے، جب ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ قرآن نے کوئی قصہ وہ بیان کیا، نہ ان کے نبی کا نام آیا ہے، تو خواہ مخواہ کے لیے بغیر دلیل جو باتیں ہیں ان کا ذکر کرنا بسود ہے۔ باقی رہا الراس، ایک وادی کا نام بھی ہے اور ہر کھودی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، قرن کا معنی ہوتا ہے ایک زمانے کے لوگ جو ایک دوسرے سے ملتے رہے ہوں۔ فَهُوَ مِنَ الْإِقْتَرَانِ بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان، یعنی اس کے درمیان، یہاں سے مراد یا تو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جن کو اللہ نے ہلاک کیا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں عاد اور سمود کے درمیان، یا اصحاب الرس جو ہیں ان کے درمیان جتنے زمانوں کو اللہ نے یا قوموں کو ہلاک کیا ہے اس سے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن نے ایک جگہ یہاں ایسے ذکر کیا ہے کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ واضح ہو گیا۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کئیوں کا معلوم ہی نہیں۔ اچھا، یہاں سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، حافظ صاحب نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ بائبل وغیرہ کے حوالے سے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آباء کی گنتی اور سالوں کی گنتی کا کچھ اعتبار نہیں، نہ دنیا کی مدت کا کوئی یقینی علم ہے، سیاستدانوں کی باتیں بھی محض ظن اور تخمین پر مبنی ہیں، اور یہ ٹھیک ہے اگر ان باتوں کو لیا جائے تو۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مثالیں دے دے کے سمجھایا، مثالیں بغیر دلیل کے نہیں، دلیلیں ان قوموں کے سامنے ہم نے دلیلیں ان کو دیں، سمجھانے کی کوشش کی، دلائل کے ساتھ نہیں مانے۔ دلائل کے یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ دلائل کے ساتھ سمجھائے پھر نہ بندہ سمجھے تو پھر ہلاکت ہی ہے۔ ہاں جی، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلی قوموں کی تباہ شدہ جو قومیں تھیں ان کی مثالیں ان کے سامنے بیان کی کہ دیکھو انہوں نے بھی ایسا کیا تھا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، وَلَقَدْ کا لفظ قسم کا مفہوم رکھتا ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھے تھے یا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ گزر کے تو جاتے تھے مکہ سے شام کی طرف، وہ جب جاتے تھے نا راستے میں قوم لوط کی بستیوں سے گزر کر جاتے تھے،
اللہ نے کیسا بیان کہ مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قومیں وہ بستیاں جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، قوم لوط کی بستی، جن پر پتھروں کی بارش، ہاں جی، امطرت مطر السو کا معنی ہوتا ہے کنکر، پتھر، پتھروں کی بارش جن بستیوں پر ہوئی، جن قوموں پر، وہاں سے گزر کر جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے، یقیناً دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کے ایمان لانے کی وجہ جو ہے یہ نہ تھی کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح بھی دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ نشورا ہے نا لفظ یہاں، بعث اللہ نشورا، کہ کسی طرح اٹھائے جانے کی امید نہ رکھتے تھے، ان کا یہ تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم کو قرآن کی تعلیم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ تکذیب کی۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔